الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ لو جی اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیتا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور اٹھاتے ہیں مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے کالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ معزز سامعین محترم تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا اور جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اساتذہ کرام طلباء کرام اور مکمل انتظامیہ اور میں بحیثیت چھوٹا سا خادم جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری کے اور سب سے پہلا اسٹوڈنٹ جامعہ سیدنا ابو ذر غفاری کا اس کی لوگ کہتے ہیں کہ امیر المجاہدین بنے کیوں میں سکول پڑھتا تھا اور بابا سارا پڑھتا تھا صحیح طریقے سے انگلش میڈیم سکول میں لیکن جس دن بابا جی نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد یہاں مدرسہ ہوگا لڑکوں کا اس دن سے بعد اس دن جس دن ارادہ فرمایا اس سے اگلے دن پھر میں سکول نہیں گیا اللہ کی قسم نہیں گیا اس کو آخری دن تھا بابا جی نے کہا اب ہم لڑکوں کا مدرسہ کھولیں گے اور سب سے پہلے اپنا بیٹا میں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھوں گا پھر میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں میں نے ذاتی طور پر سارا کچھ پڑھا پڑھ لی ہے علوم شرق و غرب علوم باقی اب یہ بات نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا ساری یہ گلاں جانتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ جو قرآن پڑھیا وشے سے اور قرآن کا اعجاز کیے میں تو اندرستہ قرآن کا اعجاز کیے کہ جیل جدو میں گیا تے پہلے کتنا کتنے ہو رکھیا پھر جدو پہلی تراویح سی
ਐਨ ਤਰਾਵੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਲਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਚੱਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਰਕ ਬੰਦ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਨਾਬ जेल का जिम्मेदार बड़ा वो आके कहने लगा जी आप साहब को शायद चाहिए रोटी पानी मैं कहा जी कोई शायद नहीं चाहिए कुरान पाक चाहिए बस उन्हें कहा जी माजरत नाल असि तुहानू कुरान पाक नहीं दे सकते मैं कहा जी ठीक है तशरीफ ले लो गुजरे काफी सारे दिन गुजरे जदों सोलवा रोजा सी गालिबन और काफी सारी गर्मी भी हो गई तो जनाब मैं कमीज उतारी हुई सिर्फ बुनियाद पाई हुई थी कुरान पढ़ रहा तो मेरे को बिल्कुल ना सामने इस तरह एक मिनट खड़ो हो भाई सुनो इस तरह बिल्कुल सामने भारत की जाली के सामने आके खड़ा हो गया कहने लगा आप साहब मेरी वालदा मरहूमा फौत हो गई ते तुसी कुरान पढ़ते हो ते जड़ा कुरान पढ़िया ने वो सारे सवाब मैनू दे दो मैं कहा मैं तेनू जरूर देना गल सुन एक मिनट एक कुरान का एजाज देख मैं तेरे को कुरान मंगया तो नहीं देता तो मेरे को कुरान मंगना आ गया मैं कुरान मंगया किताब की सूरत है उन्हें कुरान नहीं देता लेकिन कुरान मंगन मेरे को बूहे ते खड़ा हो गया फिर उन्हें कुरान ले फिर नस्या पिछे नु फिर नवी फट्टी नवा कुरान पाक ले आके मैनू दिता कहता जी आ लो मैं कह ले जाओ जी जेड़ा पढ़िया तुसा ले जाओ कुरान ले जाओ जे साडे कुरान ना ਤੁਹਾਡੀ मां बख्शी जांदी ते बख्शा लो जी ਅਸੀਂ इस वास्ते मेरा दिल तो एक बार कीता कि यार बड़ा मेहनत नाल ते बड़ा जोर ला के कुरान पढ़िया होया लेकिन फिर मैनू वो गल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की याद आ गई कि यजीद दा सिपाही इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे दरवाजे ते आया सी मैनू वो गल याद आ गई जदों जनाब काफी दिन मेहमान होया उन्हें पनाह लई ते जदों वापस जान लग्या कहने लगा शायद इमाम साहब तुसी मैनू पहचानिया नहीं आपने फरमाया जिस टाइम ते मेरे दरवाजे ते दस्तक दी सी ना मैं तेरे चेहरे ते निगाह पाई सी मैनू वो करबला वाला दिन याद आ गया सी मैं तेनू उससे वक्त पहचान लिया सी लेकिन मैं क्या क़यामत तक कोई कमीना है ना कहे कि यजीदी सजदा दे दर ते गया सी खाली मुड़ के जावे ते मैं क्या कोई ये जाके ना कहे कि हुजूर दे गुलाम को कुरान मंगना ऐसा कुरान भी नहीं देता मैं क्या सारा ले जा असा ये उन्हें को सिखा ना और सैयदना अबू ज़र गफ़ारी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान के थल्ले ते जमीन दे उत्ते अबू ज़र नाल कोई सच्चा बंदा नहीं है आपने फरमाया इसके कल्ले दुनिया में रहना कल्ले जाना ते क़यामत वाले दिन भी कल्ले ही उठना ए जनाब सैयदना अबू ज़र गफ़ारी की शान है ते इस दे अंदर पढ़ने वाले तलबा और इस दे अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा सारे नु खराज अकीदत है लेकिन एक गल है कि साढ़े कायद ने सानू दसिया कि शेख बहुत अच्छी मकतब की फज़ा लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमा और इकबाल कहता है किसकी जरूरत के मुसलमान को टोके हुर्रियत के अफकार की नेमत है खुदादार चाहे तो करे काबे को आतिश कदाए पारिस चाहे तो करे इसमें फरंगी सनम आबाद ए फरंगी सनम आनिया सारी इबादत तो लेके थले तक आज जनाब सुबह उठोगे हर अखबार के अंदर बड़ा फीचर लगा हुआ है पूरा दो सफे लिखे होंगे कि जी फजाइल शबे बारात जनाब शबे बारात के अंदर आई होता शबे बारात के अंदर आई होता आज जनाब सारी कौम जनाब किथे जनाब इज्तिमाई नवाफिल पढ़े जा रहे होंगे तस्बीह नमाज़ां पढ़ी जा रही होंगियां ये सारी इबादतां हो रही होंगियां मैनू ये दसो कि सारी रात बंदा किसी ए दुनियावी गल करो किसी शख्स को सारी रात माफी मंगे ऐलाने जंग कर दे तेरे नाम मेरी खुली जंग है और फिर जंग नहीं तो जंग दर शुरू कर दे अमल तो क्या बंदा उसको माफी दे देगा कि रब ना बर्बाद लाया है भाई सारी रात कौम इज्तिमाई दुआ मांगेगी सवेरे की होएगा जी पहले 4% सुन लेनी सी 20% रहेगी कैसा कुरान को बाजी चाहे तावील बना है जी की तमाशा लाया पूरी कौम नु की जनाब खुद लाया है कौम नु ऐ जी जनाब तस्बीह नमाज़ां होनियां ऐ जी इज्तिमाई ए याद रखना कौमां दे इज्तिमाई गुनाह दी सजा कौमां नु इज्तिमाई तौर ते भुगतनी पैंदी इनफरादी नहीं भुगतनी पैंदी
ایک کہہ رہا سن بچے جناب مر رہے ہیں، اے یاد رکھنا قوماں دے رہنماواں دے بچے یا قوماں دے بچے ایکو جیسے ہوتے ہیں۔ قوماں دے جناب گناہ جڑے اجتماعی وہ پوری قوم نو بھگتنے پینے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد بھی اس کو ساری رات جناب سارا دن اور جناب عبادت ہی لگا رہنا سی۔ اللہ نے اپنے فرشتے کو حکم دیتا جا کے بستی الٹ دو۔ انہوں نے کہا یا اللہ کہ ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پہلے جا کے لمحہ پاؤ، اس کو پہلے ہوتا کرو کہ میری جڑیاں نافرمانیاں ہوندیاں نہیں ہیں وہ دل وچ کبھی یہ غبار بھی نہیں اٹھیا کہ کی ہو رہا۔ قوم آج جناب اپنے اپنے نفل پڑھ کے گھر چلی جائے گی اور یہ کہڑی گل ہے، میں کہا یہ نفل نہیں قبول ہونے، اللہ کی قسم نہیں قبول ہونے۔ پوری اجتماعی کی سب پوری قوم برباد کر کے رکھ دیتی، پوری تہذیب برباد کر کے رکھ دیتی۔ تیرے نظروں رب دیکھے گا یا وہ جناب روندے اور سسکتے بچیاں اور جڑیاں خودکشیاں ہو رہی ہیں رب انہوں کھڑا کرے گا۔ ایک گل میری گل سنو، یہ بچے رومن تو رب حضرت فاروق اعظم دی کانٹوں تے موری لگوا دے، یہ بھوکنا بچے مر جان تے پھر ان کی سزا کی ہوئے گی۔ امیر المومنین ہوئے جناب خلیفہ دوم ہوئے اور اس تو بعد جناب ترجمان نبی ہم زبان نبی ہوئے ہیں جی، اس دی کانٹوں تے اسلام لگا دے کہ بچے بھوکنا روئے کیوں ہیں کہ جس مملکت خدا داد پاکستان بچے خودکشی لوگ اپنے بچے قتل کرتے ہیں اس کی سزا کی ہوئی، لیکن نہیں۔ اے یاد رکھنا قوم تباہ ہوئی اس وقت جدو اجتماعی گناہوں تے جناب چپ کر کے اپنی اپنی سوچتے ہیں۔ ہر کوئی جناب کہتا کہ میرا کچھ بن جائے، ہر کوئی اپنی لڑائی پھر لڑو پھر دیکھو تھوڑے نال تماشا کی ہوتا۔ آج جناب اے امریکہ آیا ایتھے افغانستان انہاں آگے کیا ہم آپ کو پتھر کے دور میں پھینک دیں گے، نہ وہ پتھر کے دور سے نہیں گئے اس وقت تیاری بن گئی۔ اسلام کا اعجاز دیکھو، وہ تو پتھر کے دور سے نہیں گئے، وہ تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اسی جناب تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہو۔ سود جناب کھلے عام اور خدا کی قسم اتنی جناب بے حس اور اتنی بے حیا قوم اساں نہیں دیکھی کہ اتنا بڑا اعلان ہو جائے۔ ہر اسی دیکھ رہے ہیں بھائی جناب ایتھے جناب صبح کو لے کے شام ممبر بھی ہون سپیکر بھی ہون جناب واعظ و نصیحتاں بھی سارے موجود ہیں۔ کسی نے سود کے خلاف گل کی تھی جو ہے تسی 3% سود سی ہن تسی 20% سے کھڑے ہو گئے ہو، 3% اور 4% سود کو تسی ڈائریکٹ 20% یعنی کہ رب نے جنگ گھٹائی نہیں بلکہ بارود تیز کر دیتا۔ تو پھر دیکھو آپ بھی تھوڑے واسطے تیز تھے، قوماں جناب مٹا کے رکھ دیتا۔ لیکن اقبال کہتا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ ہاں یہ جڑے آج بھی آ کے جناب 2 رکعتاں پڑھ کے 4 نفل پڑھ کے تر جان گے، انہوں کی پتا ہے قوم کس طرح قوم تک کی بنے گا۔ ہاں لیکن یہ یاد رکھنا ساڈا کام ہے یہ 2 رکعت کے امام ہے نا، یہ خالی مولویوں نے اقبال نے کیا انہاں 2 رکعت کے امام نے کیا جڑے آج سال بعد مسیحی آن کے 2 رکعت پڑھ کے کہن گے اسی رب کے لیے آسان کر آیا، قوم کے لیے آسان کر آیا، باقی جو مرضی ہو ادھر حلال حرام سانو اس کی کوئی تمیز نہیں، سانو اس کی کوئی گل نہیں۔ میں نے دسو حرام کھا کے عبادت قبول ہے تے پھر کیڑی عبادت پھر کیڑے گناہ پھر تو جناب اس طرح بالکل جانور اس طرح جناب اے پورا قرآن پائے تذہبون قرآن کے اندر کتنے بھٹکتے پھرتے ہو، کتنے گمراہ ہوتے پھرتے ہو، کتنے بربادی سے پھرتے ہو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اے تواڈے سامنے قرآن جس کے بعد سارے جہانوں کا ذکر موجود ہے، ساری حکمتاں موجود ہیں، ساری گلاں موجود ہیں، لیکن قرآن نہیں آنا کیوں جی اے جناب جڑے اپنے اس دور اس جناب اتنے سازشاں کے باوجود بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھن واسطے بھیجتے ہیں، وہ جناب سلام عقیدت کے مستحق ہیں، انہوں نے والدین بھی سلام عقیدت کے مستحق ہیں، اور انہوں نے بغیر یہ یاد رکھنا جے اصل کوئی اور دائیں بائیں کو متاثر ہوئے ہوتے کہ اللہ کی قسم سانو لکھ کے بیچ آتے کہ جناب ساڈے کوئی جیلہ شیلہ نہیں کڑی دیاں، ساڈے کوئی تشدد برداشت نہیں ہوتے، اے لکھ لو اسی گھر جانے ہیں جا کے اللہ نہ کریں گے اپنا قرآن کریں گے، لیکن قرآن پڑھیا ہوا سی اور قرآن کس دے کول پڑھیا ہوا سی اور کس کو بیٹھ کے سمجھے سی اس کو خادم حسین نبوی کہتے ہیں۔ ہاں انہوں نے دسیا سی قرآن پڑھنا ضرور ہے، امام حسین نے بھی قرآن پڑھیا لیکن پھر کعبہ چھٹ کے کربلا بھی گئے۔ ہاں اس واسطے اے اپنے تواڈے بچے نوں اور میں یقین نال کہنا کہ تواڈے بچے نوں جڑی تعلیم دتی جا رہی جڑی تربیت دتی جا رہی انشاءاللہ کدھر بھی کوئی میدان ہویا اے سر کٹتا جان گے انشاءاللہ باطل کے سامنے جھکن کے نہیں انشاءاللہ۔ اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے تکلیف کیے ہوئے
انہوں نے تکلیف صرف ہے کہ رب دے قرآن نہ تکلیف ہے، اس دے نظام نہ تکلیف ہے، اس دے احکام نہ تکلیف ہے۔ لیکن مسلمان کی یہ آج جناب صبح اٹھو پورا خاندان تیار ہے، ماں بھی اٹھی ہوئی، بچے بھی اٹھے، جی بچے نے سکول جانا، گڈی بھی تیار ہے، ڈرائیور بھی تیار ہے، اور جناب جی سکول ٹائی پینٹ شرٹ ہر کل جناب پالش کر کے جا رہے ہیں، اور جناب الحمدللہ ساڑھے آٹھ بالکل بچے تیار ہو گئے، انہوں نے زیادہ تیار ہو گئے، لیکن بعض جگہ جناب بچے قرآن پڑھن جا رہے ہیں، ادھا گلی سے پارا ٹھیک ہے جی، کپڑے جناب پھٹے ہوئے، اور یا قرآن قاری صاحب دروازے پہ آ کے دستک دے رہے ہیں، ناؤ جی بچے کو قرآن پڑھانا، وہ کہہ رہے ہیں آج قرآن جناب چھٹی دے دو، انہوں نے خالہ آئی ہوئی ہے، یاد آئے قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، چاہے تو کہہ رہے کوئی نئی شریعت ایجاد، اور عجب تماشا ہے، ابھی ایک بات ہے ہند میں عجب طرف تماشا، اسلام ہے محفوظ اور مسلمان ہے آزاد۔ اسلام محفوظ کس طرح؟ مسلمان سویرے اٹھ کے کہنے کے لیے نفلی روزہ بھی رکھا، آج افطاریاں بھی بنن گیا، اسلام ہے محفوظ۔ اسلام جناب پورے اتو سٹیٹ بینک تو لے کے تھلے تک سارا دن کل جناب سودی کاروبار ہوئے گا، سودی میشن چلے گی، انڈیکس پوائنٹ جناب اتنے تھلے ہوں گے، سارا کو جو ہے گا سود دنال۔ اسلام ہے محفوظ اور مسلمان ہے آزاد۔ مسلمان راضی جا کے کہے گا میں بڑا پرکاش کے رسول ہوں، میں اتنے ہزار اتنے لاکھ اتنے جناب کروڑ کما کے لایا، اسلام ہے محفوظ اور مسلمان ہے آزاد۔ اے جناب پوری قوم دا، لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ اے بابا کی تربیت دا اثر موجود ہے کہ آج بھی انہوں نے خلاف کوئی گل کرنے والا موجود ہے۔ اسی صرف نرم جا بھی پیر رکھیے نا، کہ اسلام اپنا جناب بڑا گرم جا اعزاز سن نواز دا، اسا ایک دن ہٹال لگیا 5 روپے دا فرق گیا۔ اے لوگوں کے نزدیک تھوڑے جا ہوں گے، لیکن تقریباً روزانہ 2 ارب روپے کی قومی بچت ہے۔ تو اور انہوں نے اور اگر دوسرے حساب نہ آئیے تو 35 روپے بدلنا سی، 35 دینا 30 روپے اور بتانے سکتے، لیکن 5 روپے گھٹائیں، انشاءاللہ یہ پورے گھٹان گے، پورے گھٹان گے۔ اور اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اور قرآن بڑی عظمت آلہ، اے تا عمر دے دروازے تو جناب بندے کو بے نیاز کر دیتا، اے IMF کے دروازے تو بے نیاز نہیں کرے گا، اے جناب اس کو قومی عالمی بینک کے دروازے تو بے نیاز نہیں کرے گا، جڑا قرآن پڑھن والے نو عمر کے دروازے تو بے نیاز کر دیتا، جے قرآن عمل کرنا نہ ہوئے تو پھر کس طرح دیا نعمتاں انہوں نے پیرا کرا دیتا۔ صحابہ نے کی پڑھیا، قرآن ہی تا پڑھیا، صحابہ نے کی پڑھیا، قرآن کے عمل کیتا، پھر جا کے کس طرح سے دروازے کھٹکائے۔ پھر جناب یہ یاد رکھنا امتحان ہمیشہ موجود ہے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ جب جناب رومیہ کے خلاف ہوتے کھڑے ہو گئے، جناب قلعے کی پہرےداری کر رہا سن اور خود کمانڈر سن، ایک کمانڈر ہو نہیں جڑے جناب گول کلب بنا کے جا کے آسٹریلیا جزیرے لے لیں، ایک کمانڈر ہو جڑے فوج تو اگے کھڑے ہو کر مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے وہ کمانڈر حضرت شرحبیل بن حسنہ خود دے رہا ہے کہ وہ جناب انہوں نے پادری ہوتے قلعے کی دیوار ہوتے چھڑیا، انہیں کہا مسلمانوں نہ لڑنا نہیں، انہوں نے تلوار نہ کسی مقابلہ نہیں کر سکتے لڑ کے، انہیں کہا پھر کی کریے، انہیں کہا جتنا قلعے کے اندر سونے اور جواہرات ہیں، جتنے مال ہے جناب سارا کچھ لے آؤ، سارا کچھ جناب جمع کرو ایک جگہ، تو جمع کر دیتا کہ انہیں کہا یہ نہیں کرنا، انہیں کہا انہوں کھچر ہوتے لد دو، انہوں سواری ہوتے لد دو، دے سواری مسلمانوں دے لشکر کی طرف روانہ کر دو، جب یہ مسلمانوں پہنچے گا کہ آپس سے تقسیم ہوتے ایک دوسرے لڑ لڑ کے مر جان گے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ اس رات خود پہرےداری کر رہے ہیں، جب آپ نے دور کو دیکھا کہ ایک سواری آ رہی، جب قریب آئی کہ دیکھا اس کے سونے جواہرات موتی ہیرے جوڑ جناب جواہر سارے لدے ہوئے، آپ نے چمکتا ہوا دیکھا کہ آپ مسکرا کے کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کے سپاہ سالار تک وہ ہونے جڑے سونا اور چاندی اور جواہر دیکھ کر اپنے ایمان کو مزید استقامت دیں، لیکن وہ نہیں ہوندے جناب جڑے امریکہ جا کے نیشنلٹیاں لے کے قوم دے راز پیشن، وہ مسلمانوں کے سپاہ سالار نہیں ہوندے، وہ جا کے جناب بیلجیم میں جا کے اپنے پلازے قوم دے جناب روندی بیٹیاں اور لین چ لگیاں دھیاں نو چھوڑ کے آٹا لین واسطے بیلجیم جا کے پلازے بنانا قوم دے رہنما اور سپاہ سالار نہیں ہوندے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا آپ نے اس خچر کا منہ واپس کیا اور پیچھے سے ہانکا اور وہ سیدھا جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو وہ پادری کھڑے ہو کر کہنے لگا اس آسمان اور زمین کے اوپر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس قوم کی آنکھوں میں نظروں میں سونا اور مٹی برابر ہو چکا ہو۔
لیکن یہاں سر بھی بکتی ہے، زمین بھی بکتی ہے، ہر چیز بکتی ہے. یہاں تو چائے کی پیالی میں لوگ اپنا زمین بیچ آتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پھر کروں تیرے نام پہ جان فدا. ہاں، جب سارے خریدنے والے آئے، سارے سودا لگانے والے آئے تو ان کو یہی کہا تم بڑی دیر سے پہنچے ہو، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. اور یہ یاد رکھنا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہے، ہمیں بحیثیت تحریک امیر سے لے کر نیچے کارکن تک ہمیں ذمہ داریاں جو دی ہیں، ان ذمہ داریوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اور میں نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور سارا کچھ. کون سا مقام ہے جہاں پہ اللہ نے اپنی مدد نہیں بھیجی؟ پہلے دن سے لے کر آج تک، ابھی اس وقت تک کون سی ایسی جگہ ہے جتنے اسلام نے تو ٹکانے نظر کی ہو گئے؟ جدو بھی کوئی گل آئی ہو، یار رب کا اتنا قادر ہے کہ ساڈا ایک جملہ کے نچن والے دے پتر آزادی دیا رب نے عزت بھائی گل کہ ایویں ایسا جملہ تک کیا سی بھائی انہاں دے واسطے گل نہیں. رب نے اپنی حکمت نال او جناب ظاہر کر دیتا کہ واقعی حقیقی گل ہے کہ رب ساڈے اتنے جملیاں دا بھی جناب پاس رکھ کے سانو عزت نال نواز رہا. پھر ساڈا ایک کم بندا کہ اسی اسلام نال کھڑے ہو جائیے، پھر اسی تاریخ نال کھڑے ہو جائیے، پھر دائیں بائیں ساری چیزاں پرے کر کے حضور کے دامن رحمت نال وابستہ ہو جائیے. اور یہ ضروری ہے کہ خالی گلاں نال نہیں، عمل نال نہیں. اسا دیکھا بابا جی نے زیادہ عمل کیتا، تھوڑیاں تقریراں کیتیاں، لیکن جتنیاں کیتیاں پھر وہ سکریاں کیتیاں، لیکن عمل بڑھانا وہ بڑی بڑی چیز ہے، خالی گلاں نہیں. صبح شام جناب ہے پورا جتنے لے جاؤ تو تھلے لے کے سارے نصیحت آموز وزیر اعظم بھی تقریر کر رہا، وزیر خزانہ بھی کر رہا کہ جناب اصلاح واسطے این ہونا چاہیے، لیکن اصلاح ہو رہی نہیں ہو رہی. اگر قرآن کا ایک حکم مان لیا جائے اصلاح ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ ہوئے گی نا. اس کا مطلب ہے کہ عمل ضروری ہے، اور عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے. ہاں جی، عمل ضروری ہے، لیکن اے بے عملی نال گل نہیں بنتی. پوری قوم جناب ایک طرف لا کے کدی جناب اس دروازے دے، کدی اس دروازے دے، کدی اس دروازے دے. یار ایک بنیادی گل ہے، اسلام بنیادی چیزاں دروازے دے اتے دیتا، لیکن اسلام کو چھڑ کے آج تک 20% ہوتے ہوتے بھی جی ایس ٹی ہو گیا، اور یہ سارے پڑھے لکھے لوگ اور یہ سارے کہتے ہیں کہ کس طرح معیشت چلے گی. میں کہا رب تو ہم اس جگہ پہ لے آ رہا جہاں امیر المجاہدین نے کیا اس سے طریقے نال معیشت چلے گی، اور چل بھی نہیں سکتی. کیویں چلے؟ کیوں؟ تسی رب رسول نال دشمنیاں کر کے، تسی اس دے احکامات میں پسے پشت ڈال کے، اور جناب کفر نو راضی ہونے. سانو بھی کہتے سن آپ نماز کے خلاف لکھتے ہیں ہم اپنی معیشت تباہ کر لیں. میں کہا اللہ اور تسا تو معیشت تباہ کرنی سی نہیں، رب نے کر دی تھی. اگر تسی اس سے معیشت کو ناموس رسالت نہ جوڑ دیتا ہوندا تو پھر دیکھتے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی نعمتاں تہاڈے پیراں وچ رکھدا کہ نہ رکھدا. لیکن کوئی بات نہیں، اے یاد رکھنا با خدا خدا کا یہی حضرت ہے. ہاں حضور دے نظام نال ہی گل ہے، حضور دی جناب عظمت رفتہ دی اور حضور دی ناموس رسالت اور ختم نبوت دے پیرا دے نال ہی گل ہے. اور یاد رکھنا ایک قرآن ساڈے واسطے اتریا، انہاں واسطے نہیں اتریا. اس قرآن کے اگر مسلمان عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہوں کو عزت دے گا. اور اگر مسلمان قرآن میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا انہا لتکون فتنۃ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میں تو انہوں فتنہ دی خبر دینا، اے بڑے بڑے فتنے. حضرت مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ قل تو من مخرج منہا، یا رسول اللہ اس سے نکلن کا طریقہ کیے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ دی کتاب، فی نبأ ما قبلکم، اس وچ او بھی موجود ہے جو کچھ پہلے ہو چکا، وخبر ما بعدکم، اور اس وچ او بھی موجود ہے جو تہاڈے بعد ہونا، وحکم ما بینکم، اس وچ او بھی موجود ہے جو تہاڈے درمیان ہونا، والفصل هو الفصل ليس بالحزن. فرمایا اس کی کوئی بھی گل آپس گڑبڑ نہیں، ملی ہوئی نہیں. پھر اگے بھی فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. فرمایا جڑا کوئی اس کو چھوڑے گا، قرآن کو چھوڑے گا، کسی بھی ظلم اور کسی بھی جابر کی وجہ نال، کسی بھی ظالم کی وجہ نال، کسی ظلم کی وجہ نال بھی کوئی قرآن چھوڑے گا، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اللہ اس کو برباد کر دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. اور فرمایا جو کوئی جناب اس کے علاوہ ہدایت تلاش کرن جائے گا، اس کے علاوہ اپنی فلاح تلاش کرن جائے گا، اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا.
اور فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اے اللہ دی صبر و مضبوط رسی، وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، اے اللہ دی بڑی حکمت والا ذکر ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اے صبر اللہ دا جناب سچی راستے والا قرآن ہے۔ آگے کی فرمایا من قال به صدقہ، جس نے اس کے نال گل کی تھی اس نے کو بچوں کو کیا اس نے سچ کیا، ومن عمل به اجرا، اور جس نے اس کے اوپر عمل کیا وہ ضرور جزا دیتا گیا، اور ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس کی طرف کسی کو ہدایت دعوت دی اس نے حقیقت کے طور پر صراط مستقیم کی طرف سیدھے راستے کی طرف دعوت دی، لیکن قرآن چھڑ کے اسلام چھڑ کے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے دری سے، ہاں اگرچہ ضروری ہے جہاں میں قاضل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے، اور یہ اسلام کا ایک اپنا اعجاز ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں، اور اسلام تو وہ ہے قرآن، اور خالی یہ نہیں کہ حافظ قرآن، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے قاری حضرت سالم ہے، سب سے بڑے قاری، جن کے قرآن سن کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے شکر ادا کی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسا قاری قرآن پیدا کیا ہے، لیکن خالی قاری قرآن نہیں تھے، پھر جب جنگ یمامہ کا مسئلہ آیا تو حضرت سالم جنگ لڑ رہے، کسی نے کہا سالم کی طرف سے صفیں پیچھے جا رہی ہیں، حضرت سالم نے جناب گڑھا کھدوایا اور کمر تک گڑھا کھدوا کر بیچ میں کھڑے ہو گئے، فرمایا اب تو پیچھے نہیں جا رہے، اور حضرت سالم خود میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جنگ لڑتے ہوئے دنیا سے شہید تشریف لے گئے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن بھی جب 70 صحابہ کی لاشیں حضور کے سامنے پڑی ہیں، 70 صحابہ کی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اعزاز بخشا یہ نہیں پوچھا کس کا خاندان بڑا ہے، کس کا مجھ سے تعلق زیادہ ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب میں سب سے زیادہ بڑا قاری قرآن کون ہے، سب سے بڑا قاری قرآن کون ہے، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور قرآن وہ ہے جو حریت سکھاتا ہے، قرآن وہ ہے جو انسان کو عظمت والا بناتا ہے، قرآن وہ ہے جو انسان کو کبھی کسی معاملے میں بھی ذلت کا راستہ نہیں دیتا، وہ ہمیشہ حکمت اور دانائی اور صراط مستقیم پر چلاتا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، لیکن وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اور حافظ قرآن مجید آ رہا رمضان المبارک آ رہا قرآن سنانا، اور بابا جی جڑی حضرت سائیں توکل شاہ بانوی دے حوالے نال گل سنا دے سن، میں تانوں سنا دے آخری بابا جی فرما دیں کہ حضرت سائیں توکل شاہ بانوی کو ایک حافظ صاحب آئے پہلی تراویح نو، انہاں نے جناب مسجد کی جگہ نہیں بنی کہ کسے مسجد والے نے نہیں سوچا جناب سان جگہ دیتی کہ میں کتے سناواں قرآن، حضرت سائیں توکل شاہ بانوی نے فرمایا اوے حافظہ جا اس کو قرآن سنا جس کا قرآن ہے، انہوں نے کہا جی اس کا مطلب آپ نے فرمایا جا روزانہ جناب سوا سے 12 دریا کے کنارے پڑھایا کر، اور حافظ صاحب روزانہ جاتے رہے سوا سے 12 پڑھتے رہے، جو 27واں روزہ آیا تو سلام پھیریا کہ جناب اتنے پیسے بندے ہوئے جناب دائیں طرف پہ کہ حافظ صاحب نے پیسے چکے تھے نستے ہوئے حضرت سائیں توکل شاہ بانوی کی بارگاہ چاہے کیا جناب اے ویکھو اتنے پیسے مل گئے قرآن سنایا، فرمایا جھلیا حافظہ گھاٹے دا سودا کیتا ہی، جے قرآن سنان اس پیسے دی نیت نہ گیا تے تینوں پیسے مل گئے، جے تو اے نیت رکھ کے جاندا کہ اج مینوں رب مل جائے تے رب نے بھی تیرے نال ملاقات کرنی۔ بس ساڈا بھی یہ عمل ہونا چاہیے ہر لحاظ نال کہ اسی جو بھی کام کریے ساڈا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حضور دا دین تک تے آ جائے، اس مقصد دا آخری حال یہ ہونا چاہیے کہ تسی کھا رہے ہو چل رہے ہو کاروبار کر رہے ہو بیٹھ رہے ہو اٹھ رہے ہو رشتہ داراں نال مل رہے ہو لوگاں نال مل رہے ہو، اپنا مقصد یہ رکھنا کہ حضور دا دین تک تے آ جائے، تو پھر انشاءاللہ حضور دا دین تک تے آ جائے انشاءاللہ، ہاں اور رب اخلاص نو نہیں موڑتا، ہاں تڑپ نو نہیں موڑتا، ہاں تڑپ حضرت بلال جیسی ہوئے تو پھر بندہ آہد کر دیا کعبے کی چھاتوں تے چاڑی جاتا، ہاں جے تڑپ تو خالی ہو خالی جناب اس طرح گلا باتاں نال تے اپنے واسطے نہیں کرنا لوگوں واسطے کرنا تے پھر تہاڈے جناب میرے انہاں خالی جذبات نال دین تک جے اسی حقیقی طور تے اس
سوچ لیا اور اے جناب عمل کر لیا کہ ہن اسا ہر او عمل کرنا جس نال حضور دا دین تخت تے آوے تے انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آئے گا، پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ تسی جس دن سوچ لیا سی کہ اسا وزیر آباد جانا ناموس رسالت تے پہرا دینا کوئی روک سکیا سی؟ عزم کر لیا سی، پھر جو بھی نقصان ہویا جو بھی نفع آیا اس کی اپنی جگہ گل، لیکن تانوں کوئی نہیں روک سکیا۔ جس دن تسی عزم کر لو گے کہ سادہ ہن سارے عمل حضور دے دین نوں تخت تے لان واسطے انشاءاللہ پھر کسی ظالم دا ظلم اور کسی عادل دا عدل حضور دے دین نوں تخت تے آن کو روک نہیں سکتا۔ اور ہاں جی ہماری عدلیہ یہ بھی تھوڑے جناب انہاں دا جناب 3:30 تو 4:30 بجے انہاں دا سسٹم بھی پھر جاندہ اور انہاں نو جناب بڑا آج کل انصاف دین دی تحریک انصاف کو انصاف دین دا جناب بڑا شوق چڑھا ہویا ہے جی۔ اے جناب عدلیہ ایتھے لوگ ایک قتل دے کیس واسطے نسنا اور ایک پلاٹ دا کیس ہوئے کہ اللہ خیر کرے پتہ نہیں کئی نسنا دیوانی کیس کے اندر تو کئی نسنا دے اندر کھڑے جاندے اور جناب انہاں دی ماما مر جاندیاں انہاں نوں چہرہ نہیں ویکھن دتا جاندا۔ اے کیڑا انصاف ہے بھئی جڑا 3:30 بجے پٹیشن ہوے تے 4:30 بجے ضمانت دے کے گھر بھیج دیندا؟ اے انصاف نہیں ہے، اے عدل نہیں ہے۔ ایویں نہیں 134 نمبر تے عدل آیا، کوئی ثابت کرے نا کہ پاکستان دے علماء مولویوں نوں گالاں کردے اے بھی پاکستان دے 134 نمبر تے آئے، اج بھی پاکستان دے علماء دنیا دے پہلے نمبر تے آئے۔ آپ پڑھن وچ بھی پڑھان وچ بھی عمل کرن وچ بھی اور ہر گل وچ بھی اور اے ہمیشہ مولویوں نال بکواس کردے رہن بیٹھ کے انہاں نے کیتا 1953 کی تاریخ ہوئے 1857 ہوئے جناب 1947 ہوئے اے سارے جڑے اپنی دکانہ اور جناب کھڑیاں دے بیٹھے اور دین دے خلاف وہ نہیں جڑے مسلمان ہیں وہ نہیں جڑے جناب محبان اسلام ہیں وہ نہیں جڑے جناب بکواس کرتے بیٹھ کے مولوی 1953 کی تاریخ کے کون کون کی ختم نبوت ہے مولوی یہ تو سارے اپنے جناب کاروباروں سے بیٹھے رہے 74 کی تاریخ کے کون کٹے علماء مدارس کے طلباء اے جناب طلباء دے سب نے زیادہ کس کا حصہ علماء و طلباء دا آگے جناب آگے چلے چلو یہ ساری گل ہوئے جدوں بھی کوئی اوکی گل ہے وہ ساڈے شفیع شاہ صاحب فرماتے سن کوئی چوڑ مارے تامی مولوی اگے کھڑا ہوندا وہ کمران ظلم کے اندر آوے تامی مولوی کھڑا ہوندا قوم صرف اللہ کرن واسطے قوم ہے مولوی نے کی دیتا مولوی نے تانوں بڑا کچھ دیتا اور دین گے انشاءاللہ لیکن تسی بھی کوئی اپنے پیروں ساتھ ساتھ پاؤ اور حضور دے دین نال کھڑے ہو تاکہ انہوں نے پتہ لگے آج بھی پارٹیاں نہ کھڑے آج بھی جناب نہ بےمانہ اور چورا نال کھڑے کی کرنا جی ساڈا نواز شریف آوے میں کہ نواز شریف دا ابا میاں شریف بھی آوے تو تاں بھی کچھ نہیں بننا ہن حضور دا دین آوے تو تاں کچھ بننا کہتے ہیں آپ کے پاس معاشی حل آپ کے پاس جناب عدالتی حل اور آپ کے پاس جناب کوٹوں کا حل کیا موجود ہے ہمارے پاس ہر کس کو حل موجود نہیں جو یورپ کو پسند ہو ہمارے پاس ہر کس کو حل موجود نہیں جو یونین کو پسند ہو ہمارے پاس ہر کس کو حل موجود نہیں جو IMF اور امریکہ اور روشیا کو چائنا کو پسند ہو وہ حل ہر وقت موجود ہے جو اسلام کو پسند ہے جو اسلام کا پسندیدہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پسندیدہ ہے وہ حل ہر وقت موجود ہے وہ حل عدل کے لیے ہو تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حضرت مولا کائنات قاضی شریع کی عدالت میں اپنی ذرہ واپس کر کے جا رہے ہیں حل اسلام کے اندر آج بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے کہ اشرافیہ سے نوازنے کا کیسے کرنا ہے تو پھر حضرت عمر کا وہ فرمان موجود ہے کہ ابن عفان اور ابن عوف کے مال کو سرکاری جناب چراگاہوں کے قریب نہیں آنے دینا ہمارے پاس حل آج بھی موجود ہے کس کا جناب کیا کہتے ہیں جرنیلوں کا تو حضرت فاروق اعظم نے دوران جنگ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی اتروا کر کہا تھا کہ جرنیل کو یہ نہیں سنتا یہ اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تحائف تقسیم کرے کیونکہ یہ قوم کا مال ہے قوم کے بیت المال میں جائے گا یہ ہمارے پاس اسلام کے مطابق جرنیل کا بھی حل موجود ہے جج کا بھی حل موجود ہے معیشت کا بھی حل موجود ہے اسلام کے مطابق یورپ کے مطابق نہیں ہمارے جناب چاہے تو کرے
کعبے کو آتش کدہ پارس اور چاہے تو کرے فرنگی صنم آباد۔ الحمدللہ ہمارے مساجد اور ہمارے مدرسوں میں فرنگی صنم آباد نہیں ہے، جہاں آج بھی محمد عربی کا دین آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بری سوچ، بری مجالس سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے عملی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔